السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے لے کر 44 یعنی فرام 41 to 44 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام پر پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے۔ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم باتوں کی طرف انسان کی توجہ دلائی ہے اور سب غور کرنے کے قابل باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائی گئی کہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، یعنی اس حقیقت کی طرف ان کو مائل کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ حق یعنی ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے جو سارے کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور اس کی کئی مثالیں قرآن میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مختلف جگہ پر کئی مثالیں دی گئی ہیں جسے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انسان اتنا ناسمجھ واقع ہوا ہے اس معاملے میں کہ ان پہ تھوڑا غور کر کے ان کو سمجھنے اور ان پر ایمان لانے کے بجائے وہ اکثر ایسے ہیں جو اسے دور بھاگتے ہیں اس بات سے، اور وہ اپنی غلط باتوں پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ نہیں اس کائنات کو چلانے والا ایک سے زیادہ ہیں۔ تو یہاں یہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو وہ اپنے آپ کو سب سے برتر ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور خداؤں کے درمیان ایک جنگ جاری ہو جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا صرف ایک ہی ہے اور قادر مطلق ہے وہ، اور اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اور یہ سب باتیں جو یہ لوگ بنا رہے ہیں ان سے وہ پاک ہے، اس کا کوئی تعلق ان باتوں سے نہیں ہے جو یہ لوگ باتیں بتا رہی ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات ارشاد فرمائی گئی ہمارے اطلاع کے لیے کہ اس کائنات کی ہر چیز یعنی آسمان، زمین، چاند، سورج، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، اور لیکن انسان ان کی حمد و ثنا سے واقف نہیں ہے، نہ اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہر چیز حمد و ثنا کر رہی ہے، اور لیکن ہم اس کی حمد و ثنا اور تسبیح کو سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہماری قوت سماعت اور بصارت بڑی محدود ہیں۔ اور پھر آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ وہ ان تمام نالائقیوں کے باوجود کہ وہ مان کے نہیں دے رہے ہیں سچی بات کو، حق بات کو، اللہ تعالیٰ پھر بھی درگزر کرتا ہے، پھر بھی ایسے لوگوں کو مہلت دیتا ہے کہ وہ شاید سمجھ جائیں، باز آ جائیں اور حقیقت کو تسلیم کر لیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو مان جائیں اور اس واحد لا شریک لہو کی عبادت کرنا شروع کر دیں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔